وہ آیت اللہ شمس الدین جو ہے وہ بیان کرتے ہیں ان کے والد کے دوست تھے، وہ حج میں ان کی دوستی ہوئی تھی، اور تھے وہ باغ ان کا ایک تھا، اور اس باغ انار کا باغ تھا، اور کہتے ہیں ہم اکثر ان سے بیٹھتے تھے، اور جب جمکران مسجد پیدل جایا کرتے تھے تو ان کے باغ میں آ کر ان سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو وہ امام کا جب بھی ہم ذکر کرتے تھے تو وہ رونا شروع کر دیتے تھے، گریا شروع کر دیتے، بتاتے نہیں تھے ہمیں کچھ، لیکن ہمیں والد صاحب نے بتایا ہوا تھا کہ یہ امام کے بہت قریب ہیں، لیکن ہمیں انہوں نے کبھی بھی نہ ہمارے والد نے بتایا نہ انہوں نے بتایا تھا، کہ ہمارے اندر ظرفیت نہیں تھی شاید ان چیزوں کو۔ تو کہ ان کی باغ میں ہم اکثر جاتے تھے تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا ان کے باغ میں، اور وہاں پر ایک شخص جو تھا وہ ابراہیم، وہ عبادتیں کرتا رہتا تھا، نماز پڑھتا رہتا تھا، ہم اس کو اکثر دیکھتے تھے، وہ عبادت میں مشغول تھا، اس نے اپنے آپ کو ہر وقت نماز اور عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ایک دن ہم جب آئے تو وہ نہیں تھا، تو وہ جو باغ کے جو مالک تھے، ہم نے ان سے پوچھا ابراہیم کا، تو وہ رونے لگے، گریا کرنے لگے۔ تو ہم نے بولا کیا ماجرا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے تھوڑا تھوڑا شک تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ابراہیم امام زمانہ کے اتنے نزدیک ہے۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا ایک دن ابراہیم آیا میرے پاس، کہا کہ میں تندور جو قریب میں تھا جہاں سے روٹی لیتے ہیں وہاں گیا، تو مجھے تندور والے نے کچھ ایسی پیسے دے دیے، کچھ ایسے ہی کہ میرے لیے۔ جب میں لے کے باہر نکلا تو مجھے امام آئے میرے پاس، کہا یہ پیسے واپس کر دو، تمہیں اگر پیسے چاہیے ہوں تو فلانے کے پاس جایا کرو۔ تو میں نے وہ پیسے واپس کیے۔ جب میں واپس، وہ آئے کہ میرے پاس آئے، میں نے پیسے مانگے، تمہیں کس نے؟ کہا مجھے امام نے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تم سے پیسے۔ کہہ رہا میں نے جا کے بعد میں تندور والے سے پوچھا تو ماجرا صحیح تھا، اس نے کچھ پیسے دیے تھے، اس نے اس کو واپس کر کے آ گیا۔ کہتا میں یہ جب مجھے پتا تھا تو میں نے کہا امام کہ یہ نزدیک ہے، لیکن ایک دن جب میں آیا تو یہ اپنا سارا سامان، جس کے پاس سامان تھوڑا تھا، سامان جمع کر رہا ہے، اور مجھے کہہ رہا آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے بہت دن تک میرا خیال رکھا، زحمت دی، مجھے جگہ دی، میں جا رہا ہوں، اب شاید آپ مجھے دیکھ نہیں پائیں۔ تو میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا امام زمانہ نے مجھے کہا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ۔ عام آدمی ہے آج کے دور کے اندر، آج کے دور کے اندر لوگ امام کے قریب ہیں۔ کیسے قریب ہیں؟ ہم ہی میں سے، ہاں لوگوں میں سے ہیں، لوگوں ہی میں سے رجال الغیب اٹھتا ہے، رجال الغیب جو امام کے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ بعض اوقات ہم امام سے استغاثہ جو کرتے ہیں، امام کسی کو بھیج دیتے ہیں ہماری مدد کے لیے، ہر وقت امام نہیں ہوتے ہیں، امام کے بہت سارے لوگ ہیں ہر جگہ، وہ آ کر ہماری مدد کر کے چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا بعض اوقات۔ کیسے انسان پہنچ گیا؟ یعنی اس نے زندگی کے وقت کو مختص کیا امام کے لیے۔ میں بھی تو کروں، ہمیں یہ کہنا کہ چھوڑ کے جائیں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کرنا چاہیے، جو کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ میں اپنی زندگی میں خدا کی ملاقات کو بڑھانا شروع کر دوں۔ میں واجب نماز پڑھتا ہوں، میں مستحبات، میں دعائیں، میں تعقیبات، قرآن کی تلاوت، ان چیزوں کو ایڈ کروں، یعنی میں وہ نہ رہوں جو پہلے تھا۔ اگر میں وہی رہا مجلس سے اٹھ کے تو پھر فائدہ کیا مجلس کا؟ مجلس تو وہ ہے جو ایمان کے شیرازے کو بڑھا رہی ہوتی ہے، بڑھا رہی ہوتی ہے، گھٹاتی نہیں ہے، کنفیوز نہیں کرتی ہے، لڑواتی نہیں ہے، جوڑتی ہے مجلس امام حسین۔ ہم آج سے عہد کریں کہ ہم اپنی اور خدا کی ملاقات میں اضافہ کریں گے۔